أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العلي العظيم. یہ کھڑکی بند کر لیں، میرے خیال سے تھوڑا سا شور کم ہوگا باہر کا. اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا درس قرآن کا جو یہ بابرکت سلسلہ چل رہا ہے، اس میں جو اہم اور ضروری ہدایات اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہیں، سورۃ البقرہ کی مبارک آیات کی روشنی میں ان باتوں کی وضاحت چل رہی ہے. اور گزشتہ ہفتے سورۃ البقرہ کی 214 نمبر کی جو آیت تھی، اس کے بارے میں جو مضامین ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کیے تھے. آج کی اس مجلس میں ایک دو باتیں تو اس آیت کی باقی ہیں، پہلے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کریں گے. اس کے بعد آج کی جو ہماری مستقل کی آیت پاک ہے، آیت نمبر 215، اس آیت کے تعلق سے بھی باتیں عرض کریں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ اللہ خود مجھے بھی اور آپ تمام کے تمام حضرات کو ساری باتیں صحیح سے سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. یہ ادھر کی جو پیچھے کی ہیں نا، یہ بھی بند کر رہے ہیں. ساری کھڑکی میں تو یہ دو آیات مبارکہ ہیں، آیت نمبر 214 اور آیت نمبر 215. آیت نمبر 214 کے اندر جو مضمون ہے وہ آپ کو اب تقریباً یاد ہو چکا ہوگا، اور چونکہ 2 ہفتوں سے اس آیت مبارکہ کو پڑھا جا رہا ہے اور اس کے جو مضامین ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں، تو وہ بار بار مذاکرہ ہونے سے وہ باتیں ذہن میں آپ کے بیٹھ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر آیت نمبر 214 کے اندر جو بات بیان فرمائی، اللہ نے فرمایا تھا کہ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ جنت میں اتنی آسانی سے چلے جاؤ گے؟ اور ابھی تو اللہ نے تمہاری آزمائش بھی نہیں فرمائی ہے. جن سخت آزمائشوں سے اور حالات سے پچھلے لوگ گزرے، اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے سخت حالات اور آزمائشیں تمہارے اوپر نہیں آئیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اتنی سخت آزمائشیں اور حالات ان کے اوپر اللہ نے بھیجے تھے کہ ان کے جو نبی اور رسول تھے وہ بھی اللہ سے یہ کہنے لگے تھے کہ اے اللہ آپ کی مدد کب آئے گی. ایسے سخت حالات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو آزمایا تھا.
تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو بطور تسلی یہ بات بیان فرما رہے کہ اگر تمہارے اوپر کچھ حالات آ جائیں، کچھ سختیاں آ جائیں تو گھبرانا مت، اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ اللہ کا سلسلہ ہے، اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے سخت حالات سے امتوں کو گزارتا ہے، اور پھر جب وہ ان حالات میں ثابت قدم رہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں انہیں آخرت کی مسلسل اور ہمیشہ رہنے والی کامیابی عطا فرماتے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے جو اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا۔ یہ آیت مبارکہ، اس میں بس ایک بات سمجھنی ہے کہ اللہ نے یہ بات کہی کہ پچھلے لوگوں پر اتنے سخت حالات آئے کہ ان کے جو نبی اور رسول تھے وہ بھی اللہ سے یہ کہنے لگے کہ متی نصر اللہ، اللہ آپ کی مدد کب آئے گی۔ اتنے سخت حالات ان حضرات کے اوپر آئے کہ وہ اللہ سے یہ کہنے لگے کہ یا اللہ آپ کی مدد کب آئے گی۔ اتنے سخت حالات کے اندر وہ حضرات مبتلا ہوئے۔ یہاں پر مجھے جو سب سے پہلی بات آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے وہ یہ کہ نبیوں نے جو یہ جملہ کہا، اے اللہ آپ کی مدد کب آئے گی، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نبیوں کو اللہ نہ کرے شک تھا، یعنی ان پہ سخت حالات آئے اور پریشانیاں آئیں اور اللہ کہہ رہے ہیں نبیوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ آپ کی مدد کب آئے گی۔ تو یہ جو جملہ نبیوں نے کہا کہ اللہ آپ کی مدد کب آئے گی، یہ کسی شک کی وجہ سے نہیں تھا، کیونکہ یہ انداز ایسا لگتا ہے کہ جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے آدمی کو اللہ نہ کرے شک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی سے کہیں کہ بھائی میں پرسوں کو آپ کے پیسے لوٹا دوں گا، آپ نے کسی آدمی سے یہ کہا اور پیسے لیے اس سے کہ بھائی میں پرسوں کو آپ کو واپس کروں گا، یہ جملہ کہہ کر کے آپ نے کسی سے پیسے لے لیے اور وہ پیسے اب آپ کے پاس میں ہے۔ اس نے جب پرسوں آ گئی تو اس نے کہا کہ بھائی وہ میرے پیسے کہاں ہیں، تو بندے نے پھر کہا کہ بھائی دے دوں گا آپ کو، پھر تھوڑا سا ٹالا، پھر تھوڑا سا ٹالا، پھر تھوڑا سا ٹالا، تو آدمی جو ہے نا پھر اس سے کیا کہتا ہے کہ تمہاری پرسوں کب آئے گی، تمہاری پرسوں کب آئے گی، جو تم نے یہ کہا تھا کہ پرسوں دے دوں گا، آخر کب آئے گی تمہاری پرسوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس جملے سے، اس کے کہنے کا مقصد وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو تم روزانہ یہ کر رہے ہو کہ پرسوں کو دوں گا، پرسوں کو دوں گا، پرسوں کو دوں گا، کبھی آئے گی بھی وہ پرسوں یا نہیں آئے گی، اس کو شک ہوتا ہے کہ اس کی وہ پرسوں آنے والی نہیں۔ ایسے موقع پر یہ جملے کہے جاتے ہیں کہ آخر کب آئے گی وہ تمہاری پرسوں۔ تو یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اللہ فرما رہے نبیوں پر اور امتوں پر اتنے سخت حالات آئے، اتنے سخت حالات آئے کہ نبی یہ کہنے لگے کہ اللہ آپ کی مدد کب آئے گی۔ تو آپ لوگ یہ مت سمجھنا کہ یہاں پر یہ وہی والا جملہ ہے جس میں شک ہے، نبیوں کو شک نہیں تھا، نبیوں کو 100% یقین تھا کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، بغیر کسی شک کے انہیں یقین کے ساتھ معلوم تھا کہ اللہ کی مدد آنے والی۔ لیکن نبیوں نے یہ جملہ زبان سے جو کہا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے اپنے نبیوں سے یہ وعدہ تو فرمایا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، اور نبیوں کو یقین بھی پورا تھا کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، لیکن اللہ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ مدد میری کب آئے گی۔ آئے گی، اللہ نے کہا کہ مدد آئے گی میری، اور نبیوں کو بھی 100% یقین ہے کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے، لیکن یہ نہیں اللہ نے بتایا کہ اس وقت میں آئے گی یا اتنے وقت کے بعد آئے گی یا اس ٹائم آئے گی، یہ کچھ نہیں بتایا۔
تو نبیوں نے یہ جو بات کہی کہ متا نصر اللہ، اللہ آپ کی مدد کب آئے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین تو ہے انہیں کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے، لیکن کیونکہ وقت نہیں پتا کہ اللہ اپنی مدد کو کب بھیجے گا، تو نبیوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اپنی اس مدد کو ذرا جلدی ہمارے ساتھ شامل فرما دیجیے۔ بھائی مضمون سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ تو نبیوں کا یہ کہنا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبیوں کو کیا تھا، اس میں شک تھا۔ نبیوں کو شک نہیں ہے، نبیوں کو 100% یقین ہے کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے، لیکن چونکہ اللہ نے بتایا نہیں ہے کہ مدد کب آئے گی، اس لیے نبیوں نے ایسا جملہ کہہ کر اللہ سے یہ درخواست کی کہ یا اللہ جس مدد کا آپ نے وعدہ فرمایا اس مدد کو ذرا جلدی ہمارے ساتھ شامل فرما دیجیے۔ یہ بات ہمیں اور آپ کو یہاں پر اس آیت کا جو مضمون ہے اس کے تعلق سے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا اگر ایسا جملہ ہو تو وہ شک کے دائرے میں ہوتا ہے، لیکن نبیوں کا یہاں پر اس انداز کا یہ جملہ یہ شک کے معنی میں نہیں ہے، یہ یقین ہے انہیں، لیکن وقت چونکہ اللہ نے نہیں بتایا اس لیے انہوں نے اللہ سے تھوڑی جلدی کی درخواست کی، اور اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بندہ اللہ سے لگ لپٹ کے مانگے کہ اللہ جلد از جلد اپنی مدد نازل فرما، اپنی مدد اتار دے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نہ تو یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے نہ نبیوں کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ پسند کرتے ہیں اس بات کو۔ بندہ لگ لپٹ کر اللہ سے مانگ رہے کہ یا اللہ یہ چیز مجھے جلد از جلد عطا فرما دیجئے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بندہ اس انداز میں اللہ سے دعا کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ایک رہ گئی تھی، آیت نمبر 214 کے تعلق سے یہ مضمون تھا، اس میں یہ بات باقی تھی، وہ میں نے یہ سب سے پہلے آپ کے سامنے عرض کر دی، یہ بات ہم سب کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب اس بات کے بعد اگلی جو آیت ہے اب میں وہ شروع کرتا ہوں جو آج ہمارے درس کی اصل آیت ہے، وہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 215۔ اور اب ذرا آپ حضرات آیت سنیں، اس کا ترجمہ سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کے معنی اور مطلب عرض کریں گے۔ اللہ ارشاد فرماتے یسألونک ماذا ينفقون۔ ذرا ترجمہ سمجھیے گا پھر مطلب سمجھنا آسان ہوگا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی آپ سے صحابہ ایک سوال کرتے ہیں، آپ سے صحابہ ایک سوال کرتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں؟ ماذا ينفقون۔ صحابہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اے نبی یہ بتائیے ہم کیا چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ ایک سوال ہے صحابہ کرام کا جو حضور سے، اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے کیا کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ تو اللہ نے کہا کہ انہیں جواب دیجئے قل ما انفقتم من خیر، اے نبی کہہ دیجئے آپ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو مال، فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وہ تم خرچ کرو اپنے ماں باپ پر، قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر۔ جو تم خرچ کرتے ہو ان لوگوں پر خرچ کرو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم نیکی اور بھلائی کا کام کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ اسے جانتا ہے۔ تم جو بھی اچھائی کر رہے ہو یا برائی بھی کر رہے ہو اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ یہ اللہ نے یہاں پر آیت نمبر 215 میں یہ بات بیان فرمائی۔ اب خلاصہ کیا ہوا آیت کا، پہلے ترجمے کا خلاصہ سمجھ لیں پھر انشاءاللہ اس کے مطلب کو شروع کریں گے۔ سب سے پہلی بات اللہ نے کہا کہ نبی سے صحابہ ایک سوال کرتے، کیا سوال؟ کہ ہم اپنے مال میں سے کیا خرچ کریں۔
یہ سوال کیا صحابہ نے حضور سے، تو اللہ نے جو جواب دیا، اللہ نے کہا جو بھی تم خرچ کرو گے وہ کس پہ کرنا ہے؟ اپنے ماں باپ پر، قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، اور جو بھی تم اچھائی کا کام کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ ہے یہاں مضمون آیت نمبر 215 کا، جو اللہ نے یہاں پہ یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اب اس آیت پاک کا ترجمہ سننے کے بعد میں اس کے جو مضامین ہے اس کو ہمیں اور آپ کو ذرا اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ دیکھیے یہاں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کا ایک سوال نقل فرمایا، جو سوال نبی سے صحابہ نے فرمایا تھا۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے سوال کیا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کا جواب آیا ہے، اللہ نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے فتویٰ آیا ہے، اللہ نے فتویٰ جاری کیا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ صحابہ کرام نے پوچھا سوال نبی سے، نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، جواب پہلے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بتایا، حضرت جبرائیل نے حضور کو بتایا، پھر حضور نے صحابہ کو بتایا۔ تو اصل جو جواب ہے وہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ فتویٰ کہا جائے گا کہ کس کی طرف سے جاری ہوا؟ اللہ کی طرف سے۔ اصل فتویٰ دینا اور اصل مسئلہ بتانا تو وہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے جواب دیا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے اسی کو کہا، ایک جگہ باقاعدہ فتوی کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ نے کہا قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اللہ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے۔ اللہ نے ایک جگہ قرآن پاک میں یہی لفظ فتوی کا اپنے لیے استعمال کیا، جہاں پر اللہ ایک مسئلہ بتا رہے ہیں لوگوں کو، تو اللہ نے کہا کہ اللہ تمہیں ایک فتویٰ دے رہے ہیں۔ فتوی کا مطلب یہی ہوتا ہے، آپ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ فتوی کا مطلب یہی ہے کہ کوئی بات پوچھی گئی اور اس کا جواب دیا جائے، اسے شریعت کی زبان میں کہا جاتا ہے کیا؟ فتویٰ۔ اسے شریعت کی زبان میں فتویٰ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ جواب دیا، ان حضرات نے سوال کیا، اللہ کی طرف سے اس کا جواب آ گیا۔ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر یہ انداز ہے، نبی سے سوال ہوا، اللہ کے نبی نے اس کا جواب دیا۔ قرآن پاک میں بے شمار جگہ اس طرح کا مضمون آیا ہے۔ علماء کرام نے اس کے بارے میں نقل فرمایا، تقریباً سورہ بقرہ میں کل 7 جگہ پر ایسے سوالات آئے ہیں، صرف سورہ بقرہ میں۔ یعنی ان حضرات نے سوال کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا، تقریباً 7 جگہ صرف سورہ بقرہ کے اندر یہ مضمون آئے ہیں، الگ الگ سوال، الگ الگ جواب۔ اب یہاں سے وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اللہ کے نبی سے سوالات کیے جائیں گے، نبی اس کا جواب دیں گے، بے شمار سوالات آئیں گے۔ اب لائن سے یہ کہہ لیں کہ یہ دوسرے پارے کے تقریباً پون تک یہی سلسلہ جائے گا، کافی لمبا سلسلہ ہے۔ اللہ کے نبی سے سوال ہوگا، حضور اس کا جواب دیں گے۔ یہاں پہ سوال ہوا خرچ کے بارے میں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرے۔ اسی طرح آگے سوال ہوگا، اللہ نے ایک سوال نقل کیا کہ شراب اور جوئے کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھ رہے، لوگوں نے آ کے حضور سے پوچھا، اللہ کے نبی نے جواب دیا، اللہ کی طرف سے جواب آیا۔ وہ سب اب لائن سے آ رہے ہیں اور ہر چیز کا جواب دیا جا رہا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ میں۔ تو کل سورہ بقرہ میں تقریباً 7 سوالات ہیں جو آئیں گے، اور اسی انداز کے اندر کے لوگوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا اور پھر آسمان سے اللہ نے اس کا جواب نازل فرما دیا۔ تو اسی انداز کا یہاں پر یہ ہے جو اس وقت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں،
صحابہ کے سوالات اور نبی کے جوابات یہ یہاں سے شروع ہو رہے. قرآن نے انہیں باقاعدہ نقل کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مشہور صحابی ہیں, ان کا ایک جملہ سنے آپ حیران رہ جائیں گے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ صحابہ سے بہتر کوئی نہیں تھا, انہیں اللہ کے نبی سے بھی بڑی محبت تھی اور دین سے بھی بڑی محبت تھی, لیکن فرماتے اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوالات بہت ہی کم پوچھے. صحابہ کا مزاج ایسا تھا, بہت کم سوالات پوچھے, زیادہ سوالات نہیں ہیں. یعنی اس حساب سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہم لوگوں کا معاملہ ہے, اگر آپ اس کے حساب سے جوڑیں تو آپ دیکھیے کہ صحابہ کے سوالات کچھ بھی نہیں ہیں اس کے حساب سے. وہاں پر تو خود اللہ کے نبی تشریف فرمائے اور کتنے سوالات کیے جا رہے ہیں, کچھ یہاں ہیں کچھ اور جگہ ہیں. علماء نے کہا 13, 14, 15 یا 17 تک سوالات ہیں جو قرآن کے اندر نقل کیے گئے. اور ماشاءاللہ آپ کے یہاں پر ایک ایک ہفتے کے اندر 20, 25 سوالات ہوتے ہیں. وہاں صحابہ کے ٹوٹل لائف کے سوالات مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے تقریباً 17 کی تعداد لکھی کہ 17 سوالات ملتے. لیکن ابھی میں اس کا فرق سمجھاؤں گا کہ بنیاد کیا. پہلے آپ یہ ذرا سمجھ لیں صحابہ کا مزاج ایسا تھا, اور کیوں تھا وہ اس کی بھی وجہ بھی آئے گی. کم سوالات, اور یہ یہاں جو پوچھے جا رہے ہیں تو اپنی جگہ. جو ہمارے یہاں بار والے دن, سنیچر والے دن سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے, آپ اس کے اندر آ کر کے بیٹھیں اور ذرا وہاں آ کے سوالات سن لیں. ایک مجلس کے اندر آدمی بیٹھے تو 1/4 مفتی بن کے اٹھے گا, اس کا آدھا کورس تو وہی ہو جائے گا. اتنے سوال اتنی چیزیں پوچھی جاتی ہیں. بہرحال لوگ سوال کر رہے ہیں. میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ ان مجلسوں کا اہتمام کر لیں, وہ تقریباً 1 گھنٹے کا سلسلہ رہتا ہے, آدمی خالی اس میں بیٹھے اور سنتا رہے کیا کیا پوچھا جا رہا ہے, کیا جواب مل رہا ہے, آدھے سے زیادہ عالم آدمی خود بخود بن جائے گا. کتنے سوال آپ سنیں گے, ظاہر سی بات ہے وہ علم میں اضافہ ہوگا. لیکن صحابہ کرام کے سوالات دیکھے تو یہ قرآن پاک میں کل 17 کے قریب مفتی صاحب لکھ رہے ہیں کہ نقل کیے گئے. باقی گینے تو اور بھی کم بیٹھتے, باقی کچھ احادیث کے اندر بھی موجود ہیں, وہ الگ تعداد ہے. لیکن پھر بھی اگر سارے بھی آپ ملا لیں نا, بہت کم بنتے ہیں آج کل کے حساب سے. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر دنیا جو تھی نا وہ بڑی کم تھی, بڑی محدود تھی. ظاہر سی بات ہے جتنا دنیا کا الجھٹا کم ہوگا اتنی ٹینشنیں کم ہوں گی آدمی کی. جتنے مسئلے کھڑے ہوں گے سر کے اوپر وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں نا کہ اجی اس نے یہ کر دیا, یہ غلط, یہ غلط, یہ غلط, اب اس کا جواب. وہاں پہ بڑا لمیٹیڈ تھا معاملہ, انہیں تو اتنا پتا تھا وہ کرنا ہے جو نبی کر رہے ہیں, نبی کو کاپی کرتے رہو بس, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا نا. اللہ کے نبی نے جیسے کیا ویسے انہوں نے کر لیا, حضور جیسے کر رہے ہیں ویسے صحابہ کر رہے ہیں, بس وہی دین بندہ چلا جا رہا ہے. ان حضرات کا تو مزاج یہ تھا. تو انہوں نے خالی نبی کو دیکھا, نبی کو کاپی کیا, اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنی زندگی میں داخل کیا, آپ کا ہر طریقہ دیکھ کے اور اپناتے گئے, سوالات کی ضرورت ہی نہیں پڑی. بھائی حج بھی اگر کرنے جا رہے ہیں, اب آدمی کتنی باتیں پوچھتا ہے حج پہ کہ یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا. صحابہ کو ضرورت ہی نہیں پڑی پوچھنے کی, کیوں؟ اللہ کے نبی خود ساتھ میں حج کر رہے. تو صحابہ کا کیا اصول تھا, جیسے نبی کریں بس ویسے پیچھے پیچھے کرتے رہو, حج ہو گیا, پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں.
بھائی اندازہ لگا رہے ہیں نا کم سوالات کی وجہ کا، کیونکہ حضور خود موجود ہیں تو پوچھیں گے کیوں کسی سے؟ نبی کو دیکھو اور نبی کو کاپی کرو، جو نبی کو دیکھا کاپی کیا وہ اپنی زندگی میں داخل کر لیا، اس لیے سوالات کی تعداد وہاں بڑی کم تھی، اور بے انتہا سوالات نہیں، جو ہوتے تھے بڑے اہم اور ضروری باتیں پوچھی جاتی تھی، اس کے علاوہ بنا وجہ کی باتیں نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خود موجود ہیں، کاپی کر رہے ہیں حضور کو، تو لہذا زیادہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے نبی کر رہے ہیں ویسے ہی کرتے رہو۔ جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر بندہ کسی معتبر عالم کے ساتھ میں ہے کسی بھی عمل میں، تو اسے زیادہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، اسے کیا چاہیے؟ وہ اسے دیکھتا رہے اور عمل کرتا رہے، کام آسان ہو جائے گا، سارا عمل ادا ہو جائے گا کہ ہاں بھائی یہ اس کام کو اس طرح کر رہے ہیں، آپ اسے کاپی کر لیں، وہ اس طرح کر رہے ہیں، آپ اسے کاپی کر لیں، پھر آدھے سے زیادہ مسئلے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اگر آدمی کسی کو دیکھ کر کے نقل کرنی شروع کرے۔ صحابہ کرام کو تو یہ نعمت حاصل تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خود موجود تھے، نماز کیسے پڑھنی ہے صحابہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھ لیا، کیسے آپ پڑھ لیں اسی کی کاپی کر لی، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھی صحابہ نے اسی طرح سے پڑھ لی، بس نماز بھی آ گئی۔ تو اس وجہ سے ان حضرات کے یہاں بہت زیادہ باتیں نہیں ہوتی تھی، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ صحابہ کے سوال کم ہونے کی اور ہمارے زیادہ ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ان حضرات کے جو سوالات ہوتے تھے وہ بس ضروری اور اپنے مطلب کے جو ہیں وہ پوچھتے تھے، جو ان کی ضرورت کا ہے اور اپنے معاملات سے اس کا تعلق ہے، وہ چیز صحابہ کرام اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے، وہ چیز معلوم کرتے تھے، اللہ کے نبی سے معلوم کر لی۔ لیکن اب ہمارا کیا حال ہے، ہم لوگوں کا کیا مسئلہ ہے؟ ہماری یہاں پر جتنی باتیں ضرورت کی ہیں وہ کم، اور جو ضرورت کی نہیں ہے وہ زیادہ پوچھی جاتی، اس لیے سوالات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ میں کئی مرتبہ مثالیں دے چکا نا آپ حضرات کو، لوگ کیسی کیسی باتیں پوچھتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جائے، بتاؤ ان کے دماغ کائی میں جا کر کے اٹکا ہوا۔ کئی بار میں نے مثالیں دی، اب تو یاد بھی ہو گئی ہوں گی آپ کو، کہ بے تکی باتیں، مثلا ابلیس کی بیوی کا نام کیا تھا؟ اب جب ایسی باتیں کوئی پوچھتا ہے نا تو دماغ ٹینشن میں آ جاتا ہے، بھلا بتا ابلیس کی بیوی سے کیا مطلب اسے؟ ابلیس کی بیوی کا نام پوچھ رہے ہیں، جیسے ہم نے نکاح پڑھایا ہو اس کا، کہ رجسٹر میں دیکھ کے بتا دیں گے کہ کیا نام لکھا تھا۔ یہ فضول کی باتیں، کیا کریں گے ان کا؟ اگر پتہ لگ بھی گیا تو آخرت میں یا دنیا میں کیا فائدہ حاصل ہوگا ابلیس کی بیوی کا پتہ کر کے؟ لیکن آدمی پوچھ رہا ہے۔ کوئی آ کر کے پوچھ رہے کہ حضرت آدم کی قبر کس جگہ بنی ہوئی ہے؟ بھائی بابا آدم کی قبر پہ فاتحہ تو بعد میں پڑھنا، پہلے اپنے جو سگے ابا ہیں یہاں پہ ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھ لو جا کر کے۔ نہیں، حضرت آدم کی پتہ کرنی ہے وہ کہاں ہے، جیسے کلی کو جائیں گے فاتحہ پڑھ لیں، حضرت آدم کی ٹینشن قبر کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام معراج پہ جب گئے، عرش پہ پہنچے، جوتے پہن رکھے تھے یا چپل اتار کے گئے؟ اس کی فکر ہے کہ کیسے گئے تھے اللہ کے نبی، جوتے پہن کے یا اتار کے؟ یہ ہے بنا وجہ کی باتیں۔ یہ ہم لوگ اس لیے پریشان ہیں، صحابہ کرام کے یہاں جو تھا نچوڑ تھا، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے مختصر سا عمل جو مجھے جنت میں پہنچا دے۔ صحابہ کی شان ایسے سوالات تھی، حضرت یہ بتائیے وہ عمل جو مجھے دوزخ سے بچا دے، بس ایسے سوالات۔ یہ نہیں ابلیس کی بیوی کون تھی،
اور یہ کیا تھا وہ کیا تھا. اللہ کے نبی وہاں خود موجود تھے. معراج کے بعد صحابہ نے تو کبھی حضور سے بھی نہیں پوچھا کہ آپ جوتے پہن کے گئے تھے یا اتار کے گئے تھے. آج کی امت کو ٹینشن ہے کہ گئے کیسے تھے. یہ ہے وجہ اللہ کے نبی سے سوالات کم ہونے کی. انہوں نے جو پوچھا بڑا کریم بہت خاص سوال پوچھا جو پوری امت کے لیے بڑا ضروری ہے. فضول سوالات کی عادت صحابہ کرام کو نہیں تھی. ان حضرات کا یہ مزاج تھا. ابھی میں پرسوں یا 3-4 دن پہلے سو رہا, رات میں تقریباً 2:30-3 بجے کال آئی میرے پاس. اچھا رات میں اتنی رات کے اندر جب کال آتی ہے تو بندہ ویسے بھی فکر مند ہوتا ہے کہ کوئی سیریس میٹر ہوگا جو آدمی کال کر رہا ہے, اس کے لیے فون کر رہا ہے. اب میں تو اٹھا ہی اتفاق سے مہمان بھی آئے ہوئے تھے, سب لیٹے ہوئے تھے. جب گھنٹی بجی نا رات کے اندر تیز آواز کے اندر روم میں, اکثر کی آنکھ کھل گئی, سب ٹینشن میں کہ کیا ہے. ایک بار کال آ کر کے کٹ گئی, دوسری بار آئی تو مجھے دوسرے جو رشتہ دار آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ذرا فون اٹھاؤ بھائی, کس کا کال ہے رات میں, اتنی رات میں. میں نے فون اٹھایا تو وہ پوچھتا ہے مفتی صاحب میرے پلاسٹر بندھا ہوا ہے, کل میں نے پیر کے اندر پلاسٹر بندھوایا تھا, ذرا یہ بتا دیجئے کہ اس کے اوپر غسل اور وضو کا طریقہ کیا ہوگا. رات کے 2:30-3 بجے بندہ فون کر کے یہ پوچھ رہا ہے کہ کل پلاسٹر میں نے اس پہ پیر پہ بندھوایا تھا, اس پر وضو اور غسل کا طریقہ کیا ہوگا. اب آپ ذرا تھوڑا سا سوچیں کہ کیا لاجک بنتا ہے بندے کا رات کو اتنی رات میں فون کر کے. ایک تو ایک دن ہو چکا ہے باندھے ہوئے, دن میں پوچھ لینا چاہیے تھا, یا اگر دن میں نہیں پوچھا تو کم سے کم فجر کا انتظار کر لیتے. جب تمہیں پچھلی 5-6 نمازوں میں فکر نہیں ہوئی تو صرف اب ایک فجر کی اتنی ٹینشن کی ہوتی. لیکن انہوں نے محترم نے سوچا, میں نے کہا کہ سب سے پہلے یہی کہا, میں نے کہا آپ نے اتنی رات میں کال کیوں کی, اتنی رات میں کال کیوں کی. تو وہ کہتے ہیں بھائی فون کے اوپر کہ بس میں جاگ رہا تھا, سوچا کہ مفتی صاحب بھی جاگ رہے ہوں گے, لاؤ کال ہی کر لوں, کہ دن میں تو موقع نہیں ملا, اس ٹائم کال لگا دی. یہ معاملات ہیں. خیر بڑا ضبط کرنا پڑتا ہے. پھر اگر آدمی ایسے موقع پر نہ کوئی لفظ بول دے تو دلہن کی طرح ناراض ہو جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی یہ کہہ دیا ہمیں. پھر ایک لمحے میں آدمی ناراض کہ جی یہ ہو گیا ہمارے ساتھ میں. تو پہلے یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ کیا موقع ہے, کیا وقت ہے اور کیا مسئلہ پوچھا جا رہا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے ضروری مسئلے ہوتے ہیں, وہ کوئی حرج کی بات نہیں. ایسا بھی ہوا ہے آدھی رات کو کال آتی ہے, قبرستان کے اندر کہیں پہ دفن کر رہے ہیں, کہیں کوئی مسئلہ پیش آ گیا اچانک سے کہ جو آن اسپاٹ بتانا ہے, ضروری ہے اسی وقت میں پتہ کرنا. پھر کوئی غصہ نہیں آتا کیونکہ وہ واقعی ایمرجنسی ہے. جہاں پہ لگتا ہے کہ نہیں بھائی یہ چیز ٹل نہیں سکتی تھی تو ٹھیک ہے چلو کر لو, لیکن ایسی چیز تو نہیں کرنی چاہیے نا کہ جو آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں یا بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں, پھر آپ اس کے بجائے اتنی آدھی رات کے اندر کسی کو کال لگا دیں. تو ان چیزوں کا تھوڑا خیال. میں عرض یہ کر رہا کہ صحابہ کرام کی شان, یہاں پہ حضور سے سوالات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اور میں نے یہ بات عرض کی کہ صحابہ کرام نے, نبی موجود تھے تب بھی سوالات بڑے کم کیے جتنے ہونے چاہیے تھے. وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ میں نے بتائی کہ انہیں ضرورت بھی تھوڑی کمی پڑتی تھی کیونکہ نبی کو کاپی کر رہے. دوسری وجہ میں نے بتائی کہ ان کے جو سوال ہوتے تھے نا وہ انتہائی اہم اور ضروری سوالات ہوتے تھے. ان کے یہاں پہ بنا وجہ کے سوالات اللہ کے نبی سے نہیں پوچھے جاتے تھے, بنا وجہ کے سوالات نہیں پوچھے جاتے تھے.
2-3 دن پہلے ایک جگہ بیان کے اندر میں گیا، وہاں پہ قربانی کے مسئلے بتائے، جانور میں عیب کس جانور کی ہوگی کس کی نہیں ہوگی۔ میں نے وہاں پر ایک اصول بتا دیا، میں نے کہا کسی جانور کا اگر سینگ ٹوٹ گیا، سینگ میں بہت مسئلے آتے ہیں، بہت زیادہ مسئلے آتے ہیں، میں نے ایک اصول بتا دیا، آپ بھی یاد رکھ لینا۔ میں نے کہا کہ کسی جانور کا اگر سینگ ٹوٹ جائے تو اگر ایسا ٹوٹا کہ جڑ سے باہر آ گیا اور اس کا جو اندر کا مغزہ ہے، اندر کی جو بوٹی ہے، اندر کے جو اس کا گودا ہے، وہ بھی دکھنے لگا، یعنی پورا سینگ جڑ سے باہر آ گیا اور اس کے نیچے جو اندر مغزہ وغیرہ ہے وہ نظر آنے لگا، شریعت تب کہتی ہے کہ اب اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ ہلکی پھلکی ٹوٹ پھوٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے چلے ہو گیا۔ وہاں سے مسئلہ بتا کر کے آگے گھر آنے کے بعد میں بیٹھے، دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے، فوراً کال آتی ہے، وہ پوچھتے آپ نے مسئلہ بتایا تھا سینگ کا، اس میں یہ پوچھنا ہے کہ ہم جو جانور لائیں اس کا سینگ آدھا ٹوٹا ہوا ہے، کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ اب اس بندے کے سوال سے نا مجھے غصہ نہیں غم ہوا اور مجھے یہ ٹینشن ہوئی، میں نے کہا یا اللہ میں ان لوگوں کو مسئلہ صحیح نہیں سمجھا سکا، میرے سمجھانے میں کوئی کمی رہ گئی، جو اتنا واضح مسئلہ بھی ابھی انہیں سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ سوال اگر کوئی آدمی کر رہا ہے اس کا مطلب پتہ ہی نہیں لگا اسے کہ بتایا کیا گیا۔ بھائی آپ حضرات سمجھ رہے ہیں نا، جو میں کبھی کبھی آپ سے مسئلے بتا کے نا کچھ آپ سے سوال کرتا ہوں، اس کا مقصد مجھے یہی جانچنا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اچھی طرح سے یہ ذہن میں ہمارے اترا ہے یا نہیں اترا۔ اب وہ اگر آپ نے مسئلہ سنا ہے، آپ کا تو ماشاءاللہ مزاج بنا ہوا ہے، اب آپ ذرا مجھے بتا دیجئے کہ اگر کسی بھینس کا آدھا سینگ ٹوٹ جائے تو بولیے قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ جب یہ بتا دیا گیا کہ منع جب ہے کہ جب وہ جڑ سے اکھڑ کر کے اندر کا گودا اس کا دکھنے لگے تب غلط ہے، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آدمی اتنا تو خود سمجھ لے گا کہ اب اگر وہ ٹوٹ پھوٹ گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اس کی جو مین جڑ ہے اندر وہ اس کی لگی رہنی چاہیے، وہ باہر نہ نکلے۔ اور یہ اس لیے میں نے اور ذکر کر دیا کہ یہ موقع چل رہے ہیں اور سینگ بڑے ٹوٹتے ہیں جانوروں کے، تو اس لیے آپ کے بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ سینگ کا یہ مسئلہ ہے اور شریعت نے یہ معیار بیان فرمایا۔ تو صحابہ کے سوالات کا حال یہ تھا، بے وجہ کے سوالات نہیں، با وجہ کے سوالات ہوتے تھے، کوئی لاجک ہوتا تھا، اہم بات ہوتی تھی، تب صحابہ کرام سوال فرماتے تھے۔ اور تیسری ایک بڑی اہم وجہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جتنا دنیا میں پھیلاؤ ہوگا اتنے مسئلے زیادہ پیدا ہوں گے، اس زمانے میں پھیلاؤ کم تھا تو مسئلے بھی بڑے کم تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے مان لیجئے موبائل آ گئے، موبائل سے جڑے ہوئے ہی ہزاروں کی تعداد میں مسئلے۔ اب یہ جو چیپٹر ہے موبائل کے مسئلوں کا یہ وہاں پہ تو تھا ہی نہیں، تو آدھے سے زیادہ ہزاروں مسئلے تو ختم ہی ہو گئے۔ لیکن اب جب یہ ایک نئی چیز آ گئی تو اب اس کے مسئلے پوچھے جائیں گے، تو اس لیے آج زیادہ ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو سوال کرنے کی۔ اب میں یہ کہا کرتا ہوں دیکھو سوال کیجئے اور پوچھئے، لیکن ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ وہ چیز پوچھئے جس سے آپ کو عمل کے اعتبار سے دنیا میں فائدہ ہو یا آخرت میں فائدہ ہو، اور جس چیز کے بارے میں آپ کو یہ لگے کہ نہ تو میرا دین کا کوئی فائدہ اور نہ ہی میری آخرت کا کوئی فائدہ، وہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ پھر کیا فائدہ پوچھنا؟ جس پہ ہمیں کچھ بینیفٹ مل ہی نہیں رہا تو بندہ کیا فائدہ اس میں وقت ضائع کرے؟ تو سوال پوچھنا اچھی بات ہے، لیکن یہ ادب ذہن میں رہنا چاہیے کہ ضرورت کا ہو اور فضول نہ ہو، کام کی بات آدمی پوچھے اور اپنی پوچھے۔
ان سب باتوں کا خیال رکھتے ہوئے سوالات میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، آیت نمبر 215 سورۃ البقرہ، صحابہ نے پوچھا یسألونک ماذا ينفقون، صحابہ نے آ کے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں۔ یہ ہے سوال جس پر یہ ساری بات ہو رہی ہے۔ یہ سوال یہاں پہ اللہ نے نقل فرمایا۔ اب ذرا ایک بڑی مزے کی بات سمجھیں، صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 215 کے اندر یہ سوال آ گئے۔ آگے اسی رکوع میں دوبارہ یہی سوال اللہ نے دوبارہ سے نقل کیا ہے، 2-3 ہفتے کے بعد پھر آئے گا یہ سوال۔ وہاں پر بھی بالکل یہی سوال ہے، صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، وہاں پر بھی یہی آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں۔ 2 جگہ ہے یہ سورۃ البقرہ کے ایک ہی رکوع میں۔ ایک جگہ تو یہ آیت جو ابھی ہماری چل رہی ہے، اور ایک اسی رکوع میں آگے چل کے دوبارہ آ رہی ہے۔ جو سوال یہاں پر ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، وہی سوال آگے بھی صحابہ نے پوچھا کہ ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں۔ 2 جگہ یہ سوال ہے۔ عقل کیا کہتی ہے ہماری؟ جو جواب اللہ کے نبی نے یہاں پہ دیا وہی جواب وہاں پر بھی ہونا چاہیے۔ جب سوال ایک ہے تو جواب بھی ایک ہوگا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، آپ جا کے قرآن اٹھائیے گا اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 پڑھیے گا، یہاں جب یہ سوال کیا گیا کہ ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، اللہ نے اس کا جو جواب دیا وہ الگ ہے، اور آگے 4-5 آیتوں کے بعد میں جب آئے گا کہ ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، وہاں پہ جو جواب ہے وہ الگ ہے۔ سوال ایک اور جواب 2، سوال ایک ہی ہے اور جواب 2 ہے۔ اب قابل غور بات یہ ہے، جو سمجھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، اور اس سے بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی کہ آخر ایک سوال کے 2 جواب کیسے ہو گئے۔ بھائی سوال ایک ہے تو جواب بھی ایک ہونا چاہیے نا۔ ایک جگہ کچھ جواب، ایک جگہ کچھ جواب، نمبرات سب کو حاصل ہو گئے، پھر تو اگر کچھ ایسا گڑبڑ ہو جائے تو پھر پتہ ہی ہے آپ کو کہ پھر ریزلٹ کے اندر کیسے ہنگامے ہوتے۔ سارا ملک الجھا پڑا ہے ریزلٹ کے اندر۔ جی ایسا کیسے؟ سوال ایک ہے، جواب 2 ہے، اور دونوں صحیح۔ اب دنیا میں تو ان کا جواب نہیں ملتا کہ کیا گڑبڑی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ قرآن میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے، سمجھو کہ وجہ ہے اس کے پیچھے۔ تم نے سوال ایک کیا 2 مرتبہ، لیکن اللہ نے 2 جواب کیوں دیے، اس کی وجہ ہے۔ یہاں پہ کوئی بات اندھیرے میں نہیں رہے گی، دنیا میں تو باولا بنایا جائے گا کہ یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی، چاہے کسی کے پلے پڑے یا پلے نہ پڑے۔ لیکن اللہ نے کہا آخرت کا، قرآن کا، اللہ کے کلام کا معاملہ ایسا نہیں ہے، یہاں تمہیں لاجک سمجھایا جائے گا کہ دونوں جگہ جواب کیوں بدلے اور دونوں جواب صحیح ہے۔ سوال کیا ہے صحابہ کرام کا؟ اب ذرا آپ حضرات چوکنے ہو کے چلیے، پھر انشاءاللہ ساری بات سمجھ میں آئے گی۔ کیا سوال ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی سے اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، اور یہ سوال کتنی جگہ ہے سورہ بقرہ میں؟ بولو بھائی صاحب، 2 جگہ۔ آپ بھی ذرا سوال اچھی طرح سمجھیں تاکہ جواب کے اندر پھر آسانی ہو جائے، تبھی جواب سمجھ میں آئے گا۔
دو جگہ یہ سوال ہے، لیکن دونوں جگہ اللہ نے جواب الگ الگ دیا، ایک جواب دونوں جگہ پہ نہیں ہے۔ اب میں وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بنیاد کیا بنی دونوں جگہ کا جواب الگ ہونے کی۔ اس کے لیے آپ کو آنا پڑے گا قرآن سے تھوڑا سا نیچے اتر کر حدیث پاک میں۔ اب آئیے حدیث میں، اس لیے کہا جاتا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے۔ خالی اگر آپ قرآن کو قرآن کے الفاظ سے سمجھیں گے اور اللہ کے نبی کی احادیث کو اٹھا کے پیچھے ڈال دیں گے، قرآن کا صحیح مطلب کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اب یہ جو بندے کے دماغ میں اعتراض، ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی ایسا کیوں ہوا، جواب کیوں بدلے اللہ نے دونوں جگہ پر، اس کا جواب آپ کو حدیث سے ملے گا۔ علماء نے بڑی پیاری بات تحریر فرمائی ہے کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے یہ سوال 2 مرتبہ کیا گیا، 2 بار حضور سے یہ بات پوچھی گئی۔ پہلی مرتبہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال ہوا تو ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، عمرو ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ کے نبی کے پاس میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے ایک اللہ کے نبی سے بات پوچھی۔ کیا بات پوچھی؟ انہوں نے آ کے کہا ما ننفق من اموالنا وَأَيْنَ نَزَعُوهَا۔ عمرو رضی اللہ عنہ نے آ کے پوچھا کہ حضرت مجھے یہ بتائیے کہ ہم اپنے مال میں سے کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں۔ یہ 2 باتیں پوچھی حضرت عمرو نے اللہ کے نبی سے۔ سمجھیے گا سارے حضرات، صحابی ہیں کون؟ حضرت، بول لیجئے نا میرے بھائی، حضرت عمرو۔ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کے جو بات پوچھی، جو سوال کیا، وہ 2 باتیں پوچھی۔ نمبر 1، ہم اپنے مال میں سے کیا خرچ کریں، اور دوسری بات پوچھی کہاں خرچ کریں۔ یہ 2 باتیں پوچھی تھی عمرو بن جموح نے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو اس کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اللہ نے اس کا جواب آسمان سے باقاعدہ نازل فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، اس کا جواب کہاں سے آیا؟ آسمان سے اللہ نے نازل کیا، اور اس کے جواب کے اندر اللہ نے یہ والی آیت اتاری جو آج ہمارے سبق میں ہے، 215 نمبر کی آیت۔ جب انہوں نے یہ کوشچن کیا ہم اپنے مال میں سے کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، یہ باتیں پوچھی، اس کے جواب میں 215 نمبر کی آیت آئی۔ یہ تو ان کا معاملہ تھا، عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کا۔ دوسری مرتبہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے، دوسرے صحابہ۔ یہ تو ایک کیس ہو گیا عمرو بن جموح کا، انہوں نے آ کے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ نے اس کا جواب اتار دیا۔ دوسرے موقع پر کچھ صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ میرے راستے میں اپنا مال خرچ کرو۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، تو ہمیں ذرا سمجھا دیجئے ہم کیا چیز اپنے مال میں سے خرچ کریں، یعنی کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، ذرا یہ سمجھا دیجئے۔ اب ان حضرات نے یہ سوال کیا۔ اب یہ دونوں جو حضرات اللہ کے نبی کے پاس آئے، پہلے جو آئے تھے انہوں نے پوچھا، دوسرے آئے انہوں نے پوچھا، دوسرے کے جواب میں اللہ نے وہ آیت اتاری جو آگے آ رہی ہے، جو آگے آ رہی ہے۔ اب دونوں کے جو کوشچن ہیں، دونوں نے جو باتیں پوچھی ہیں، ان دونوں کے درمیان میں فرق سمجھیے کیا ہوا۔ عمرو بن جموح نے جو پہلے آ کر کے سوال کیا، انہوں نے 2 باتیں پوچھی ہیں، اس میں
مال میں سے کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں. یہ دو باتیں ہیں اس میں. اور جو دوسری جماعت نے آ کے پوچھا ہے اس میں صرف ایک بات ہے کہ ہم اپنے مال میں سے کیا خرچ کریں. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کہاں خرچ کریں. دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا آپ حضرات کو؟ مجھے لگ رہا بھی شاید ذہن میں نہیں بیٹھا. دوبارہ سنیے آپ اس کو. جب آپ سارے ذرا تسلی سے کہہ دیں گے کہ ہاں دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا تب میں آگے بڑھوں گا. ایک صحابی حضور کے پاس آئے, آگے پوچھا کہ حضرت ہم اپنے مال میں سے کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں. اس کے جواب میں اللہ نے آیت نمبر 215 اتاری. یہ ایک بات یاد رکھنا. دوسری مرتبہ پھر کچھ صحابہ آئے, انہوں نے آ کے حضور سے بس ایک بات پوچھی کہ حضرت ہم اپنے مال میں سے کیا خرچ کریں. اس کے جواب میں اللہ نے اس کے بعد جو آگے آیت آ رہی ہے وہ اتاری. اب سمجھ میں آیا؟ مجھے بتائیے دونوں کے درمیان میں فرق کیا ہوا؟ جو پہلے والے آئے ہیں انہوں نے ایک پوائنٹ زیادہ پوچھا ہے. کیا زیادہ پوچھا ہے؟ سب بولیے. کہاں خرچ کریں, یہ پوائنٹ زیادہ ہے ان کے سوال میں, یہ دوسرے والوں کے میں نہیں ہے. اب جو اللہ نے آیت اتاری پہلے والوں کے جواب میں, جنہوں نے 2 پوائنٹ پوچھے تھے, اللہ نے انہیں جواب میں صرف یہ کہا کہ جو تم اپنا مال خرچ کر رہے ہو وہ اپنا مال ماں باپ پہ, قریبی رشتہ داروں پہ, یتیموں پہ, مسکینوں پہ, مسافروں پہ خرچ کرو. یعنی یہ کہا جائے گا کہ ان کے 2 حصے تھے سوال کے, اللہ نے اس میں سے ایک جو تھا اسے زیادہ اہمیت دی اور اس کو ذرا وضاحت سے بیان فرما دی. کہاں خرچ کرے, کیونکہ یہ چیز ایکسٹرا تھی ان کے سوال میں. اللہ نے اس کی پوری ڈیٹیل بتا دی کہ ان جگہوں پہ خرچ کرنا. دوسری جماعت نے جو آ کر کے پوچھا کہ حضرت ہم اپنے مال میں سے کیا خرچ کریں, انہیں جواب دیا گیا. آگے آیت آ رہی ہے, قُلِ الْعَفْوَ, کہ جو مال تمہاری اپنی ضرورت میں استعمال ہو کر کے بچ جائے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو دونوں کا الگ الگ معاملہ ہو گیا. پہلے آنے والوں نے 2 باتیں پوچھی تھیں, دوسرے میں آنے والوں نے ایک بات پوچھی. وہ ایک بات دونوں میں کامن ہے, لیکن جو پہلے والے تھے انہوں نے ایک ایکسٹرا بات پوچھی. اللہ نے ان کے جواب میں وہ اس بات کا جواب دیا, اور جو بات دونوں میں کامن تھی وہ اللہ نے صرف دوسرے والوں کے جواب کے اندر اتار دی اور انہیں بتا دیا کہ تم اپنے مال میں سے جو ایکسٹرا ہے اللہ کے راستے میں وہ خرچ کر دو. اب فرق سمجھ میں آیا دونوں جگہ؟ تو پہلے جو صاحب آئے انہوں نے پوچھا کہ ہم اپنے مال میں سے کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں. تو اللہ نے ان دونوں پوائنٹ میں سے زیادہ جو توجہ دی کون سے پوائنٹ کو دی؟ کہاں خرچ کریں, اسے بتایا. چونکہ جو پہلا والا پوائنٹ تھا وہ تو دوسرے والوں نے بھی پوچھا ہے, تو جو دوسرے والے ہیں ان کے جواب میں اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ تم اپنے مال میں سے وہ خرچ کرو جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو. دونوں کا جواب مکمل ہو گیا. بیٹھ گئے سب حضرات کے ذہن میں؟ اس انداز کے اندر یہ معاملہ ہے, اور یہ آیت مبارکہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بیان فرمائی ہے. بہرحال اب سمجھیے کہ اللہ نے وہ جگہ کون سی بتائیں جہاں بندے کو مال خرچ کرنا چاہیے. صحابہ نے پوچھا ہے نا کہ ہم کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں. قرآن پاک میں یہاں پر ان کا جو دوسرا پوائنٹ تھا وہ ذکر نہیں کیا گیا, وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے حدیث پاک سے کہ انہوں نے 2 باتیں پوچھی تھی, 2 چیزیں پوچھی تھی, کیا کریں اور کہاں خرچ کریں. اللہ نے فرمایا
ما انفقتم من خیر فللوالدین، جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہو سب سے پہلے اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں، خرچ کرو ان کے اوپر۔ والاقربین، تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، تمہارے تائی چچا ماموں، یہ سب جو تمہارے رشتہ دار ہیں یہ سب سے زیادہ حقدار ہیں تمہارے مال کے خرچ کے، ان پہ خرچ کرو۔ یہ اللہ نے ترتیب بیان فرمائی۔ والیتاما، جو یتیم رہ رہے ہیں تمہارے علاقوں کے اندر ان یتیموں پہ خرچ کرو۔ والمساکین، جو مسکین ہے، غریب ہے آدمی جس کے پاس کچھ نہیں ہے بیچارے کے، اس کی مدد کرو۔ وابن السبیل، مسافر ہے کوئی، کچھ نہیں ہے اس کے پاس میں، بیچارہ اجنبی شہر میں آ کے پریشان ہے، اس کی مدد کرو۔ یہ اللہ نے وہ ساری جگہ بتائی جہاں پہ آدمی کو خرچ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ہم سب کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان جگہوں پہ خرچ کرنے کا معمول بنائیں۔ ان تمام باتوں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اس آیت میں بتائیے گا آپ حضرات ذرا مجھے، کیا یہ کہا جائے گا کہ اس آیت میں صحابہ نے جو پوچھا حضور نے جو جواب دیا یہ زکوٰۃ کے مسئلے بتائے گئے ہیں، یا زکوٰۃ کے علاوہ ویسے ہی جو صدقہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اس کے مسئلے بتائے گئے ہیں؟ زکوٰۃ کے ہیں نا؟ نہیں، نفلی صدقہ، زکوٰۃ نہیں ہے یہاں پر۔ یہ وجہ اس کی کیا ہے؟ زکوٰۃ میں یہ پوچھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیا کریں کتنا کریں، وہ تو فکس ہے، وہ تو طے ہے، اس میں کوئی الجھن کی بات ہی نہیں ہے کہ کتنے میں کتنا، وہ تو اللہ نے فکس کر دیا ہے۔ یہ جو پوچھنے کی ضرورت پڑی ہے نفلی صدقے کے لیے کہ نفلی صدقہ کتنا کریں اور کہاں پہ کریں، تو یہ چیز سب سے پہلے یاد رکھنا کہ یہاں پہ یہ زکوٰۃ کے مسئلے نہیں ہیں، یہ نفلی صدقے کی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی، اسی لیے ماں باپ کو شمار کرایا۔ اگر زکوٰۃ کا ٹاپک ہوتا تو ماں باپ نہیں ہے بھائی، اس میں ماں باپ پہ زکوٰۃ نہیں لگتی۔ قرآن نے یہ کہا کہ اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو، مطلب یہ ہوا کہ یہ زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں ہے، اگر زکوٰۃ ہوتی تو ماں باپ اس کے مستحق نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلی بات۔ اور دوسری بات اس سے یہ سمجھ میں آئی، ہر بندہ اپنے ماں باپ پہ، قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے، اگر وہ یہ سوچ کر کے خرچ کرے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان پہ خرچ کرنے کا، آپ کا ہر وہ خرچ جو آپ اپنے ماں باپ پہ، بیوی بچوں پہ، بھائی بہنوں پہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ تمام خرچ اللہ کے یہاں اللہ کے راستے کے اندر خرچ میں شمار کیے جائیں گے۔ اب آپ یہاں درس سے فارغ ہو کر کے جا رہے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس وقت میں سمر ویکیشن چل رہی ہیں، چھٹیاں چل رہی ہیں، آپ کے گھر رشتہ دار بھی آ رہے ہیں، بہنیں بھی آ رہی ہیں، آپ جاتے وقت میں کبھی آئس کریم خرید کے لے جا رہے ہیں، کبھی کوئی چیز خرید کے لے جا رہے ہیں کہ سب کو لے جا کر کے کھلائیں گے۔ اب اگر آپ یہ چیزیں لے جا رہے ہیں اور یہ چیزیں آپ لے جا کر کے انہیں کھلا رہے ہیں، تو آپ یہ نہ سوچنا اجی ان کے اتنے دن بچے، اتنے دن ان کی واپسی ہے، اتنے دن یہ سب چلی جائیں گی، اتنے دن بعد سکون ہو جائے گا گھر میں، یہ سوچ کے نہیں، یہ سوچ کے لے جانا کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرو، تو پھر انشاءاللہ آپ کا اپنے گھر والوں کو لے جا کے آئس کریم کھلانا وہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ان حالات کے اندر بندہ کتنا زیادہ ثواب کما سکتا ہے، کتنی زیادہ نیکیاں کما سکتا ہے، جہاں بھی خرچ کر رہا ہے وہ یہ نیت کرے کہ اللہ نے کہا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 215 میں اللہ نے کہا ہے اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو۔ اور اب بقرعید آ رہی ہے، عید الاضحیٰ،
اس میں گوشت تقسیم کریں گے. کس نیت کے ساتھ میں بانٹا جاتا ہے؟ گھر میں شوہر بیوی مشورہ کرتے ہیں اجی ان کے یہاں بھیج دو اپنی بہن کے یہاں. بیوی کہتی ہے اپنی بہن کے یہاں بھیج دو ورنہ تو شکایت ہو جائے گی کہ گوشت بھی نہیں آیا. بکرا پورا ہضم کر گئی, یہ بھیجا بھی نہیں اس نے بکرا. اب اس لیے وہ پلیٹ کے اندر سجا کر کے گوشت بھیجا جا رہا ہے کہ کہیں شکایت نہ ہو جائے. بیکار ہو گیا عمل. آپ بھیجیے, بھیجنے کے اندر وہاں پہ نیت یہ کیجئے کہ میں یہ اس لیے بھیج رہا ہوں کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو. اللہ نے کہا ہے, اللہ کا آرڈر ہے. پھر انشاءاللہ آپ جو کچھ بھی یہ خرچ کریں گے یہ سب قائمے میں شمار کیا جائے گا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں سارا خرچ کریں گے انشاءاللہ. تو اس کو اللہ نے فرمایا ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل. جو کچھ تم خرچ کرو گے مال ماں باپ پہ کرو, قریبی رشتہ داروں پہ کرو, یتیموں پہ کرو, مسکین پہ غریب پر کرو اور ضرورت مند مسافروں پہ کرو. یہ اللہ نے جگہ بتائی ہیں, ان جگہوں پہ خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. اور اللہ نے کہا یاد رکھنا جو بھی تم بھلائی کا کام کرو گے, جو بھی اللہ کے لیے خرچ کرو گے, تمہیں شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سب چیزوں کو جانتا ہے, وہ تمہیں اجر دینے کے لیے تیار ہے. تمہیں بنا وجہ اس کا شور کرانے کی ضرورت نہیں. یہ مضمون اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ بیان فرما دیا. اللہ کا شکر ہے یہ آیت نمبر 214 اور 215 یہ دونوں ہماری مکمل ہو گئی. اب آگے جو ہے وہ آگے ایک نیا مسئلہ شروع ہوگا اور وہ ہے آیت قتال کے نام سے. وہ انشاءاللہ اس کے بعد کے درس کے اندر ہم اس کو شروع کریں گے, اس کی پوری وضاحت کہ اسلام اور اسلام کے اندر جو حکم دیا گیا, جہاں بہت سارے احکام میں وہیں ایک حکم اللہ نے جہاد کا جو عطا فرمایا, اس کے تعلق سے اسلامی ہدایات کیا ہیں, اس کی وضاحت اگلی آیت میں شروع ہوگی. اللہ سے میری دعا ہے اللہ ہم سب کو اہتمام کے ساتھ میں ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ آج ہم لوگ جو درس کے اندر ہیں, اس کے بعد جو اگلے ہفتے کا درس ہوگا وہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ وہ عید الاضحیٰ سے اگلے دن کی رات ہوگی, کیونکہ عید الاضحیٰ غالباً پیر کی ہے آپ کی, تو منگل کا جو رات کا درس ہوگا وہ آج آپ کی دوسری رات ہوگی عید الاضحیٰ کی, اور یہ بڑی مبارک رات ہوگی. سب کی محفلیں لگی ہوں گی, سجی ہوں گی, ہاتھوں میں سیکیں ہوں گی, انگارے جلا رہے ہوں گے, اس کے اوپر بیٹھ کر کے کباب فرائی کر رہے ہوں گے, کوئی پائے کی نلیاں صاف کر رہا ہوگا, کوئی بوٹیاں صاف کر رہا ہوگا. تو چونکہ آپ کا بڑا بابرکت دن ہے, بڑی اچھی یہ اللہ نے ہمیں خوشی کی چیز عطا فرمائی ہے, اس لیے اس دن درس کرنا یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے. تو آئندہ ہفتے کا درس انشاءاللہ موقوف رہے گا تاکہ آپ حضرات اپنی قربانیوں کا حق مکمل طور پہ عافیت کے ساتھ ادا کر لیں. اس کے بعد انشاءاللہ بس ایک ہفتے کا یہ بیچ کا ناغہ ہے, اس کے بعد اگلے ہفتے سے درس کا آغاز ہو جائے گا. یاد رہے گا انشاءاللہ. تو بس ایک ہفتے کا یہ بیچ کا ناغہ ہوگا, اس کے اگلے ہفتے سے ہم باقاعدہ درس کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ پوری امت کو عافیت کے ساتھ میں یہ مبارک موقع اور مبارک عبادت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات کی ذرا میں وضاحت کر دوں آپ کے سوال جواب سے پہلے. یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ مسئلے تو ویسے میں نے پہلے بہت بتا دیے ہیں قربانی کے تعلق سے, وہ ساری چیزیں چینل پہ بھی پڑھی ہیں, وہاں بھی سن لیا کریں. اب ہر سال تو دہرانا کوئی زیادہ وہ لگتا نہیں مجھے فائدے مند. البتہ کچھ سالوں سے جانور کو ذبح کرنے کا جو مسئلہ ہے اس میں تھوڑی سی غفلت دیکھنے میں آتی ہے. کوئی کسی طرح گرا دیتا ہے, کوئی کسی طرح ذبح کرتا ہے, تو تھوڑا سا اس کا طریقہ یاد رکھیں کہ گرانا کیسے اور ذبح کیسے کرنا ہے.
تاکہ وہ شرعی طریقے پر صحیح طور پر ذبح ہو جائے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنا، جانور کو قبلہ رخ لٹا کر کے ذبح کیا جائے گا۔ قبلہ رخ لٹانے کا مطلب یہ ہے، اس کو ذرا سمجھ لیجئے کہ جو ہمارے یہاں قبلے کی جانب ہے، جانور کے چاروں پیر اس طرف ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز، جانور کے چاروں پیر جو ہے نا وہ قبلے کی جانب کر دیجئے گا، ایک بات۔ پھر دوسری بات کہ اسے داہنی کروٹ لٹائیں یا بائیں کروٹ لٹائیں۔ اب جیسے مان لیجئے اگر یہاں جانور کھڑا ہے، ہم اسے یہاں پر گرا رہے ہیں تو قبلہ ادھر ہے، تو ظاہر سی بات ہے چاروں پیر اس کے قبلے کی طرف کر دیا تو چاروں ٹانگیں ادھر ہو گئی۔ اب اس کا منہ جو ہے چاہے تو آپ ادھر کر دیں اور چاہے آپ ادھر کر دیں۔ اگر آپ اس کا منہ ادھر کریں گے تو کون سی کروٹ ہوگا وہ؟ بولیں، بائیں۔ اگر جانور کو آپ گرا رہے ہیں، چاروں ٹانگیں اس کی ادھر قبلے کی طرف اور منہ اگر ادھر کر رہے ہیں، تو وہ جو گرے گا وہ اس کی بائیں طرف ہوگی، بائیں کروٹ ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر آپ اس کا منہ ادھر کر رہے ہیں اس جانب، تو جب آپ اسے گرائیں گے پیر چاروں ادھر کریں گے تو وہ گرے گا کون سی کروٹ پہ؟ دانی۔ جانور کو ذبح کرنے کے لیے جو گرانا ہے وہ بائیں کروٹ پہ گرانا مستحب ہے، بائیں کروٹ پر گرانا مستحب ہے، یہ اصول یاد رکھیے گا۔ اب بائیں کروٹ کا مطلب کیا ہوا؟ چاروں ٹانگیں آپ قبلے کی طرف کر دیں اور اس کا چہرہ کس جانب کریں؟ تو یہ جو سائیڈ ہے، آپ حضرات جیسے میری طرف رخ کر کے بیٹھے تو آپ حضرات کا بایاں اس طرف اس کا چہرہ ہونا چاہیے، اور جیسے میں بیٹھا ہوں ادھر کو الٹا رخ کر کے تو میرے حساب سے دایاں جو ہے میرا، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی جانور کو بائیں کروٹ گرانا ہے، یہ مستحب ہے۔ قبلہ رخ وہ دائیں اور بائیں دونوں میں ہو جائے گا، لیکن بائیں کروٹ گرا کے اگر آپ ذبح کریں گے تو یہ زیادہ بہتر اور افضل طریقہ ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور بنا وجہ اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس میں چونکہ کنفیوژن ہوتا ہے لوگوں کو بہت زیادہ، اس لیے میں نے بہت آسان انداز میں بتا دیا، چاروں پیر قبلے کی طرف کرنے اور جانور کی کروٹ بائیں کرنی ہے، بس یہ یاد رکھیں۔ کیا کہہ لیں ایک بار؟ کیا؟ چاروں پیر قبلے کی طرف اور کروٹ بائیں، بس اس طرح سے جانور کو گرانا ہے، چاہے کہیں پر بھی ہو، وہ سنت طریقہ ہے۔ باقی اگر آپ نے دایاں بھی گرا لیا یا اگر رخ بھی آگے پیچھے ہو گئے، ذبح ہو جاتا ہے، لیکن یہ بہتر اور افضل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسے شریعت کے مطابق کریں، پہلی بات۔ دوسری چیز، جب ہم وہاں پر ذبح کریں تو ذبح کرتے وقت جو مشہور دعا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد چھری چلا دیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں اور اس کے بعد میں چھری چلا دیں۔ اگر کسی نے جان کے بسم اللہ کو چھوڑ دیا تو پھر وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی بھولے سے آدمی سے رہ گئی، بھول ہو گئی، یاد نہیں رہا اور چوک گیا وہ پڑھنا، تو پھر شریعت نے گنجائش دی ہے، لیکن بہرحال ہونا نہیں چاہیے ایسا۔ یاد ضرور رکھیں کیونکہ بڑی اہم عبادت ہے، اس لیے یہ ہمیں اور آپ کو یہ دعا یاد رکھنی چاہیے کہ یہ پڑھ کر کے ذبح کرنی ہے۔ اسی طرح جانور کے لیے حکم یہ ہے کہ جو جانور آپ لیں، چونکہ ابھی اس ٹائم سب جم کے خریداری کر رہے ہوں گے، ابھی میرا نکلنا مشکل ہو گیا مسجد کے لیے، اتنے جانور تھے ماشاءاللہ، روڈ پار کرنی ادھر سے ادھر نہ مشکل ہو گئی۔ تو اب آپ اس وقت میں خریداری کر رہے ہیں، خریداری کرنے کے اندر جانور جو لیں تو شریعت نے کہا ہے کہ موٹا جانور
اور خوبصورت جانور لینا مستحب ہے، یعنی اس میں زیادہ پیسے بچانے کی ضرورت نہیں ہے. خوبصورت جانور اور ذرا صحت مند بڑھیا جس میں مال نکلے وہ لینا شریعت نے پسند کیا. یہاں پہ آپ یہ نہ سوچیں کہ جی 5-7 ہزار روپے بچا لیں گے وہ کام آ جائیں گے، نہیں، اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو اچھے سے اچھا جانور لے کر کے ذبح فرمائیں. باقی یہ کہ اگر نہیں ہے گنجائش تو اس کا مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق دیکھیں. لیکن اگر اللہ نے حیثیت دی ہے تو خوبصورت اور ذرا صحت مند اور اچھا جس پہ ذرا خوب مال چڑھا ہوا ہو اس کو لینا وہ زیادہ بہتر ہے. علماء نے اسے باقاعدہ مستحب لکھا ہے، اس لیے خریداری میں اس کا بھی خیال رکھیں. ہاں، ریاکاری کی نیت نہ ہو، دکھاوے کی نیت نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ لانے کے بعد فوراً گھر پہ کھڑا کیا، گلے میں ہار ڈالا، اسے نہلایا، تیل ویل ملا اور اپنے بچوں سے کہا کہ ذرا فلٹر لگا کے اس کا خوبصورت سے فوٹو لو، سیلفی لو، اور پھر جو رشتہ داروں کا گروپ ہے اس پہ ڈالو تاکہ سب جل کر کے مر جائیں. آدمی کو مزہ آتا ہے کب؟ جب پتہ لگے کہ لوگ جل رہے میری قربانی جانور کو دیکھ کر کے، تب اسے لگتا ہے ہاں آج ملا اچھا سودا مجھے، اب جل رہے نہیں ہیں سارے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، لہذا آدمی اسی نیت سے کرے کہ اللہ کی خوشنودی مجھے چاہیے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو دیکھ رہا ہے وہاں پہ، اور یہ جو اچھا صحت مند موٹا تازہ کرنے کا حکم ہے یہ بھی اسی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کیا کتنی اچھی طرح سے قربان کر سکتے ہیں. اس لیے اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے. باقی یہ ہے ذبح کے وقت میں دعا پڑھی جاتی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی وہ دعائیں بھی ہیں، لیکن وہ اکثر کو تو یاد ہوتی نہیں ہے. اگر کوئی پڑھ لے اچھی بات ہے، ثواب کی چیز ہے، لیکن اگر نہ پڑھ سکے تو بہرحال اس کی قربانی اس صورت میں بھی ادا ہو جائے گی. تو یہ تھوڑی سی ذرا اہم باتیں تھی کہ لٹانا کیسے ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، ذبح کا اصول کیا ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. باقی مسئلے اللہ کے فضل سے سارے کئی مرتبہ میں وضاحت کے ساتھ میں بیان کر چکا ہوں ان چیزوں کے اوپر، اس لیے اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. قربانی واجب کس پر ہے؟ واجب اس بندے کے اوپر ہے کہ جس کے پاس میں 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر کوئی بھی سامان ضرورت سے زیادہ موجود ہو، کوئی بھی سامان ہو، اور اس سامان کی قیمت 612 گرام چاندی پہنچ جائے، اس پہ قربانی واجب ہے، جس کی موجودہ رقم 50,000 کے آس پاس بنتی ہے. تو اتنی مالیت اگر کسی کی ہے، چاہے کیش میں ہو یا کوئی بھی سامان جو ضرورت سے ایکسٹرا رکھا ہوا ہے، اگر وہ اتنی قیمت تک پہنچ جائے تو پھر ایسی صورت میں قربانی واجب ہو جائے گی، اور بندے کے ذمہ لازم ہے کہ پھر وہ اپنے جانور کی قربانی کریں گے سب انشاءاللہ اہتمام. یہ بڑی اہم عبادت ہے، بندے کو بڑی فکر اور توجہ کے ساتھ اسے ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کی اس عبادت کو قبول فرمائے، اور اس پر اللہ نے جو اجر عطا فرمانے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اس کا مستحق بنائے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ چیسٹ میں کینسر ہے، اس میں بلڈنگ ہوتی ہے، اس لیے نماز کی وجہ سے پریشان ہے، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بتا دیں. بھائی اللہ شفا عطا فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے ایسی بیماریوں سے. یہ اگر اس طرح سے مستقل بلڈنگ ہو رہی ہے، کہیں سے خون نکل ہی رہا ہے، تو شریعت نے کہا ہے کہ پھر تو وہ بندہ معذور ہے. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے، جب نماز کا وقت آ جائے اور وضو کر کے اپنی نماز پڑھ لے. پھر اگر وہ بلڈنگ ہوتی بھی رہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز ادا ہو جائے گی. بس یہ ہے کہ ہر 5 وقت کی نماز میں 5 وضو کرنے پڑیں گے. تازہ وضو کریں اور نماز پڑھیں. پھر بیچ میں وہ ٹوٹ بھی جائے گی خون نکلنے کی وجہ سے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا. کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مڑے ہوئے کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی. دیکھیے اگر کسی نے آستین اپنی موڑ رکھی ہے نماز ہو جائے گی، لیکن ادب کے خلاف لگتا ہے. اللہ کے دربار میں آستینیں چڑھا کر کے کھڑے ہونا ذرا اچھا نہیں لگتا.
پیر کی پینٹ موڑ رکھی ہے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز بالکل ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں نہ پریشان ہوا کریں۔ کہہ رہے ہیں ہاف آستین میں نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر کسی کی کوہنیاں کھلی ہوئی ہیں اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے، ثواب کم ہو جاتا ہے، لیکن نماز ہو جائے گی۔ اس لیے نماز ضرور پڑھ لیا کریں۔ ہاں کوشش کریں کہ کوہنی اگر چھپ جائے تو زیادہ اچھی بات ہے، لیکن بہرحال کھلی ہوئی کے ساتھ بھی نماز ہو جائے گی۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو تو ساری بھاشا آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے عربی ہی کیوں ضروری ہے؟ ہم تو کسی میں بھی بات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ آپ انگلش میں دعائیں مانگیے، ہندی میں دعائیں مانگیے، اردو میں دعائیں مانگیے، سب میں اللہ سنتا ہے۔ یہ کس نے کہا کہ اللہ صرف عربی میں سنے گا؟ یہ تو کہیں نہیں ہے نا، جو آپ کی زبان ہے آپ اس میں مانگیے۔ اجی زبان نہیں بھی ہے، دل سے مانگیے، اللہ دل کی خیالات کو بھی سنے گا۔ اللہ کا تو دربار بڑا وسیع ہے۔ البتہ نماز کے اندر اللہ نے ایک وہ طریقہ رکھا ہے، کیونکہ وہ ایک اللہ کی عبادت ہے، تو وہ عبادت اس اسٹائل میں کراتا ہے جیسے اس کو پسند ہے۔ وہ ایک طریقہ، ایک اس کا انداز ہے، اس کے مطابق آپ عبادت کیجیے۔ لیکن بہرحال اللہ سے بات کرنے کے لیے کوئی وہ ضروری نہیں آپ اردو میں کریں، دنیا کی جس زبان میں چاہے کریں، اللہ ہر زبان کو سنتا ہے۔ کچھ لوگ نماز کے آگے سے گزر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک صف کے آگے سے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں ایک صف آگے سے جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت نے کہا ہے کہ جو مسجد ہے اگر وہ بہت بڑی مسجد ہے تو اس میں 3 صف کے بعد آدمی جا سکتا ہے، جیسے جامع مسجد وغیرہ ہو گئے، اور باقی جیسے یہ ہماری عام مسجدیں ان کے اندر تو بالکل اجازت ہے ہی نہیں۔ اور بالکل آگے سے جانا نکل کر کے اس کی تو کہیں بھی اجازت نہیں ہے۔ بڑی مسجد کے اندر بھی اگر آپ جا رہے ہیں تو کم سے کم 3 صف کے آگے سے آپ نکل جائیں تو شریعت نے اجازت دی ہے۔ کہہ رہے ہیں قرآن پاک پڑھتے وقت ہلکی سی ہوا خارج ہو جائے تو کیا ہم قرآن پاک بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھ سکتے۔ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور ریح خارج ہو گئی تو آپ کو اب قرآن پاک چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر زبانی یاد ہے تو آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ٹچ کرنے کی اس کو پھر اجازت نہیں ہے اگر ہمارا وضو ٹوٹ گیا۔ کہہ رہے معلوم کرنا ہے کہ جنازے میں چلتے وقت کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے، کندھا کیسے دینا چاہیے، اور یہ بھی بتا دیں چلتے وقت کون سے کلمات پڑھنے چاہیے۔ دیکھیے جنازے میں جب آپ چلیں تو کوئی سبھی ذکر ہلکی آواز میں کریں، بلند آواز سے ذکر کرنا منع ہے، زور زور سے نہیں کرنا چاہیے، بالکل ہلکی آواز میں چپ چپاتے پڑھتے ہوئے چلے جائیں، کچھ بھی پڑھ لیں۔ اور کندھا کیسے دینا ہے اس کا طریقہ یاد رکھیں، میت کی چارپائی کے 4 پائے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر جو میت کا سرہانے کی طرف داہنا ہے آپ اس طرف سب سے پہلے کاندھا دیں، وہ آپ کا بھی داہنا ہوگا۔ جو میت کا داہنا ہے سرہانے کا وہ آپ کا بھی داہنا ہوگا، سب سے پہلے وہاں پہ کندھا دیں، پھر اس کے بعد اسی کی طرف جو پیچھے والا پایا ہے وہاں آ کے کندھا دیں، پھر آپ پیچھے سے آگے کی طرف چلے جائیں اور میت کا جو بایاں سرہانہ ہے اسے اپنے بائیں کندھے پہ رکھ کر کے کندھا دیں، پھر اس کے بعد وہاں سے پیچھے کی طرف آ جائیں اور پیچھے کی طرف آ کے پھر اپنے بائیں پر پیچھے والے 4تھے پائے کو کندھا دیں۔ یہ سنت طریقہ ہے، اس کے مطابق دینا چاہیے۔ اگر کوئی شادی میں دعوت کرے، رسم وغیرہ چل رہی ہے، منڈا تو جانا کیا بھائی ان چیزوں میں نہیں جانا چاہیے، بس ولیمے میں شرکت کریں، باقی یہ منڈے ونڈے یہ سب فضول چیزیں، اس کے اندر شرکت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہہ رہے بیوی جماعت میں جانے سے منع کر رہی ہے، بہت ہی زیادہ غصہ ہو رہی ہے، زبردستی اگر میں چلا گیا تو قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ دیکھیں اگر وہ منع کر رہی ہے اور کوئی ضرورت ہے، مان لیجئے اس کی پریگنینسی ہے اور ولادت کا وقت قریب ہے، پتہ لگا آپ چلے گئے تو کوئی جو بات شوہر کی ہے نا وہ دوسروں سے نہیں آیا کرتی،
کوئی اگر ایسا مسئلہ ہے تو پھر بہتر ہے کہ آپ نہ جائیں، اس کی ضرورت کا خیال کریں اور رک جائیں. لیکن اگر کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ بس بنا وجہ منع کر رہی، کوئی وجہ نہیں، کوئی لاجک نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اور پھر بنا وجہ منع کرے، تو پھر آپ اگر بغیر اجازت کے بھی چلے جائیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، پھر نہ ہی اس کو روکنے کی شرعاً اجازت ہے، پھر بندہ جا سکتا ہے. دعا. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ آپ رحمان و رحیم ہیں، یا اللہ آپ بڑے کریم ہیں. اللہ آپ نے ہمیں کروڑوں نعمتوں سے نوازا ہے، ہم آپ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. یا اللہ جہاں اتنی ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ہماری درخواست ہے کہ ہمیں مغفرت بھی عطا فرما. اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں تمام محبت والے اعمال کی توفیق عطا فرما اور ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ جتنے حضرات اپنے وقت کو فارغ کر کے یہاں درس میں شریک ہیں، اللہ سب کی تمام دنیا اور آخرت کی حاجتوں کو پورا فرما. یا اللہ جو مسلمان قربانیوں کی عظیم عبادت ادا کر رہے ہیں، اللہ ان کی تمام عبادات اور قربانیاں قبول فرما. یا اللہ جو ہمارے بھائی قربانی اور حصہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اسباب نہیں ہے، اللہ ان کے پاس بھی اسباب عطا فرما. اللہ انہیں بھی سہولت کے ساتھ میں اس عبادت میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا کریم تمام دنیا میں ان عبادتوں کے واسطے اور ذریعے سے امن و امان عطا فرما. اللہ ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما. اللہ ملک میں سکون عطا فرما. اللہ اس ملک میں راحت عطا فرما. ہر طرح کے فتنے سے فساد سے ہماری حفاظت فرما. میرے مولا کریم سرزمین فلسطین سے لے کر سرزمین ہندوستان تک اللہ امن و امان عطا فرما. اللہ فتنوں کو ختم فرما. اللہ فساد کو ختم فرما. یا اللہ جہاں بھی سخت حالات ہیں اللہ انہیں کامیابی عطا فرما، انہیں آزمائشوں سے محفوظ فرما. اللہ انہیں فتح مبین عطا فرما. یا اللہ اس مجلس کے اندر ہم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں ہمارے آقا سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.